وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل ترین سوال؟ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتائیں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ موجود نہیں۔ وہ جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر اعلیٰ و عرفہ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودی کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرح ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تو تورات ہی سے دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولے، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالاتوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کے جواب دیا، فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوال کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کی تمام سوالوں کے جوابات انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے مجمع کی جانب دیکھ کر تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے شرک۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہنے لگا۔ ناظرین، اب راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ راس الجالوت نے کہا کہ اس کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب تورات سے دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس نے جواب، میں 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟
اس نے جواب دیا میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا زمین کے 7ویں طبق میں تمہارے قریب کون تھا؟ جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راس الجالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سوالوں کے جوابات اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرا سوال پوچھا اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اب راس الجالوت نے اپنے سوالوں کا رخ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوالوں کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی چٹان کے نیچے ہے؟ راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جسے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راس الجالوت اب مزید گھبرا گیا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جواب سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے۔ اب راس الجالوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال پوچھا یہ بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس کا سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالوت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی ہیں۔ راس الجالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان ہے۔ یہ سن کر وہ جلدی بولا اچھا یہ بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی تھیں لیکن دوبارہ اسی جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ پر پڑی تھیں، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ ناظرین، راس الجالوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال، راس الجالوت نے یہ کہا کہ اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جسے کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا
طواف توضیح حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طواف کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راسل جالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی سوالات کیے اور تمام کے جوابات آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دیے تو مجمع میں بیٹھے تھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے لیکن آپ ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے میں اس یہودی سے ایک سوال کیا کہ آپ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ یا علی یہ کیسی بات ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیری ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو راس الجلوس سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کی 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو کل تعداد سے آدھے اونٹ ملے اور درمیانے کو کل تعداد اونٹوں کا 3واں حصہ، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبان دارش بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ وصیت کے مطابق اونٹ کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں مستعار ملایا، اس طرح اونٹ کل 18 ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تقسیم فرمائی کہ جس طرح کل اونٹ 18 ہوئے تو پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا آدھا حصہ 9 اونٹ دے دیے گئے اور درمیانے بیٹے کو 1/3 6 اونٹ دے دیے گئے اور تیسرے کو 9واں حصہ 2 اونٹ دے دیے گئے۔ اسی طرح کل اونٹ تقسیم شدہ 17 ہوئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے جن کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی شخص سے ایک زرہ لوہے کی بکتر گم ہو گئی۔ کچھ دن بعد حضرت علی نے وہی زرہ اس یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے فرمایا زرہ میری ہے، میں نے اسے نہ بیچی نہ کسی کو دی۔ یہودی نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ چنانچہ معاملہ قاضی شرعی کے پاس پیش کیا گیا۔ عدالت کا منظر، قاضی شرعی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا امیر المؤمنین، آپ کے پاس کوئی گواہی ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جی ہاں، میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرا غلام قمبر گواہ ہیں۔ قاضی شرعی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی اور غلام ایک گواہ ہے، اس سے مکمل شہادت نہیں بنتی۔ چنانچہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا گیا۔ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خلیفہ وقت بھی عدالت میں ایک عام شہری کی طرح پیش ہوا اور قاضی نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ اس کے خلاف دیا۔ یہ دین سچا دین ہے جس میں خلیفہ بھی قانون کے سامنے برابر ہے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ زرہ واقعی حضرت علی کی ہی ہے، میں نے راستے میں پائی تھی۔ حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو میں یہ زرہ تمہیں ہدیہ کے طور پر دیتا ہوں۔ عدل و انصاف کا مطلب صرف مظلوم کا ساتھ دینا نہیں بلکہ ثبوت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت علی نے خود یہ فیصلہ کرنے کے باوجود عدالت کے اصولوں کی عزت کی ہے۔ یہی عدل اسلام کی اصل روح ہے، کسی کے لیے رعایت نہیں، چاہے خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔